اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 30ویں پارے کی مختصر صورتوں کے ذیل میں مختصر انداز سے ان کی شرح میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج جس سورہ کی شرح اور جس سورہ کے الفاظ کے اوپر مفسرین کے انداز سے تفسیر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کا ارادہ کیا سورہ مبارکہ کوثر۔ یہ قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو قرآن کی خاص ترین سورہ ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جو اپنے اندر قرآن کی منفرد ترین سورہ ہے، اور اس کی بہت سارے خصائص ہیں جو خدا نے خاص کر اس سورہ سے قرار دیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قرآن کی مختصر ترین سورہ، یعنی اتنی چھوٹی سورہ قرآن میں موجود نہیں ہے، 3 آیتوں کے اوپر اور 2 الفاظ کی اس کی آیات ہیں۔ پھر قرآن کی وہ سورہ کہ جو منفرد ترین سورہ ہے، وہ کس اعتبار سے کہ جن الفاظ کا استعمال اس سورہ کے اندر کیا گیا، خود قرآن کے اندر بھی کسی اور مقام پہ پالنے والے نے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ الکوثر، یہ کلمہ الکوثر قرآن میں اور کسی مقام پہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ خود یہ ترکیب انا اعطیناک، یہ ترکیب قرآن میں کسی اور مقام پہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ترکیب فصل لربک پورے قرآن میں اس انداز سے نہیں ہے۔ کلمہ ونحر نہیں قرآن میں کسی اور مقام پہ ہمیں دکھائی دیتا۔ شانئک پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یعنی اس سورہ کے ایک کلمہ جو ہے وہ خدا نے ایسا انتخاب کیا کہ پورے قرآن میں بھی اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے مطالب کی جانب نگاہ ڈالیں، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کس انداز میں روایات دکھائی دیتی ہیں۔ روایت چھٹے امام صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من کان قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائض و نوافل، کہ جو سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے مستحب نمازوں میں اور واجب نمازوں میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ، خدا مند متعال قیامت کے دن اس کو کوثر سے، آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ کوثر وہ جو قیامت کے موقع پہ اللہ کے رسول کے جس کے تحت ہوگا کہ جب سب پیاس کے عالم میں ہوں گے تو چاہتے ہوں گے کہ اس کے کچھ گھونٹ مل جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے، تو خدا بند متعال اس موقع پہ اس کو کوثر سے سیراب کرے گا۔ وَقَانَ مُحْدِثُ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصل طوبہ، بیان کرتے ہیں کہ یہ کوثر کس کے تحت ہوگا اور کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے رسول کے پاس ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک اور ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ، جو اس سورہ کی بات کرے سقاہ اللہ تعالی من نہر الکوثر، خدا اس کو نہر کوثر سے سیراب کرے گا۔ ومن کل نہر فی الجنہ، اور جنت میں ہر نہر سے خدا بند متعال اس کو سیراب کرے گا۔ وکتب له 10 حسنات بعدد کل من قرب قربانا من الناس یوم النحر، اور نحر کے دن یعنی عید قربان کے دن جتنے بھی لوگ قربانی پیش کرتے ہیں ان کی تعداد کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے اس کو جو ہے وہ حسنات اور نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ یہ مختصر انداز میں اس کا ہمیں فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سورہ کی اوپر نگاہ ڈالیں تو یہ وہ سورہ ہے کہ جو قرآن کی مختصر ترین سورہ اور ایک انداز شعر میں سورہ دکھائی دیتی ہے، یعنی جس انداز میں کوئی شعر ہوتا ہے اس کے اندر ردیف اور قافیہ ہوتا ہے آخر کی حرکات کے اعتبار سے، اسی طریقے سے سورہ بھی ہے کہ کوثر، ونحر، ابتر، سب کے اندر جو ہے وہ ار کر کے جو ہے وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو ایک انداز سے ایک ہلکا سا ٹچ ہے ایک شاعری کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو قرآن ہے، شعر نہیں ہے، لہٰذا جب عرب کے سامنے روایت بیان کرتی ہیں سورہ کو پیش کیا گیا تو بڑے متعجب تھے، بڑے حیران تھے کہ ایسا بھی کلام ہو سکتا ہے، یعنی قرآن جو خود اعجاز الہی ہے، قرآن جو خود ایک معجزہ الہی ہے، اس جیسی فصاحت و بلاغت ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا تحدی، اس کا چیلنج ہے پوری دنیا عرب کے لیے، لیکن کوئی اس کے مقابل میں کچھ لے کے نہیں آ سکا۔ اس کے اندر بھی سورہ کوثر ایک الگ خاصیت رکھتی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ جو سورہ ہے اس کے اندر ایک نہ شعر ہے نہ نثر ہے، نہ کثیر سورہ ہے، بہت مختصر سی سورہ ہے، لیکن مطالب کے اعتبار سے جامعیت اس کے اندر بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ پہ نگاہ ڈالیں تو بہت خاص ترین سورہ
قرآن کی محسوس ہوتی ہے۔ شان نزول میں پیش کیا گیا اس کی کہ خداوند متعال نے اللہ کے رسول کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جن کے مختلف اسماء جو ہے وہ ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور تعداد کا اعتبار سے البتہ اختلاف ہے، لیکن بعض ایک اسماء ہیں جو واضح طور پہ ہیں، جس میں ایک قاسم ہے، جس کے سبب سے بعض کہتے ہیں کہ رسول کی کنیت ابو القاسم جناب قاسم کی وجہ سے پڑی۔ ایک جو ہے وہ انہی میں سے ایک کا نام ابراہیم ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو رسول کی زوجہ جناب ماریہ قطبیہ سے تھے، ایک کا نام عبداللہ دکھائی دیتا ہے، مختلف اس طریقے سے اسماء ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پا گئے۔ جب بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں وفات پائے تو دو کیفیت ہمیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک اللہ کے رسول کی کیفیت تھی کہ جو انتہائی غمگین کیفیت تھی، انتہائی غم کی کیفیت میں تھے، اور اس کے برعکس کیفیت تھی مشرکین عرب کی، اور ان کے پاس دو چیزوں کی خوشی تھی۔ ایک تو بغض رسول کہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ کوئی غم ملا ہے، دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں اولاد کا ہونا بہت اہمیت کا حامل تھا، اور خاص طور پہ بیٹے کا ہونا، کہ اگر بیٹا نہ ہو تو ان کے ہاں بہت ہی عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس طریقے سے بعض روایت ہمیں جاہلیت کے قومیں اس زمانے جاہلیت کی دکھائی دیتی ہیں کہ بیٹیاں ہوتی تو بیٹیوں کو دفنا دے دیتے، زندہ درگور دفنا دے دیتے، اسی انداز سے بیٹے کا ہونا ان کے لیے بڑی ویلیو کا بات تھا۔ اور یہ بھی چیز تھی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ جو شخص جو بھی اپنے مشن کو لے کے چلا ہے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا اس کی نسل سے بیٹا ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی بیٹے کی ان کے یہاں بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ اگر ایک شخص نے دین کا آغاز کیا ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس دین کو جو آگے لے کے جانے والی ہستی ہے وہ بیٹا ہوگا۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا بیٹا نہیں ہے تو بہت خوش ہونے لگے کہ صحیح ہے، اب یہ جو رسول دین لے کے آئے بس ان کے زمانے تک رہے گا، اس کے بعد آگے نہیں چلے گا۔ اور اس خوشی کے عالم میں انہوں نے رسول کو طعنہ دیا، اور خاص طور پہ روایات پیش کرتی ہیں عاص ابن عمرو نے، عاص ابن حکم اور ان جیسے لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول کو طعنہ دیا، اور کیا کہا؟ ابتر کہہ کے مخاطب کیا، یا ابتر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں، اب کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے لہٰذا میں بہت ہی خفی الفاظ کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ بارگاہ رسول میں توہین نہ ہو سکے۔ اور ابتر کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کے پیچھے سے اس کی دم کو کاٹ دیا گیا ہو۔ یہ عرب توہین میں اہانت کے طور پہ استعمال کرتے تھے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کی کوئی نسل نہ ہو، اور خاص طور پر بیٹا نہ ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ نسل صرف بیٹے سے چلے گی۔ بس اللہ کے رسول کو اس چیز کا طعنہ دیا، اللہ کے رسول کو اس طعنے کی وجہ سے اللہ کے رسول غمزدہ ہوئے، اس بات کو انہوں نے محسوس کیا، لہٰذا خدا نے اللہ کے رسول کو غم کو دور کرنے کے لیے اور کفار کو جواب دینے کے لیے فوراً سورہ کو نازل کیا، کہ جو سورہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے ایک جلال الہی کا مظہر ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جلالت کے عالم میں خدا خطاب کر رہا ہے، کہ ایسا فصاحت و بلاغت کا کلام ہے کہ نہ شعر ہے نہ نثر ہے، یعنی قرآن کے اندر بھی سورہ کوثر کی فصاحت و بلاغت ایک بالکل مختلف انداز میں دکھائی دیتی ہے، کم ترین الفاظ میں اتنے عظیم معنی پہنچا دیے، اور کس انداز میں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یقین بیقین ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا کی تاکید، اور پھر لفظ انا نہیں بولا، یعنی کہ خود اس جانب اشارہ ہے کہ کلمہ جمع کا صیغہ ہے، اور متکلم مع غیر واحدہ ہے، یعنی وہ کلام کے جہاں کہنے والا جب کہتا ہے کہ جب وہ ایک نہ ہو ایک سے زیادہ ہو، تو مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب خدا یہ سورہ عطا کر رہا ہے تو اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی فضیلت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا اور ہم کوئی معمولی نہیں ہے، اس جانب اشارہ۔ پھر لفظ اعطا کا استعمال کیا۔ اعطا عربی میں جب کہتے ہیں جب سامنے والے کو مالک بنایا جا رہا ہو کسی چیز کا، تو ہم نے آپ کو کوثر کا مالک قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں لفظ کوثر۔ کوثر عربی میں نکلا ہے بروزن فوعل، یہ عربی کا وزن، فوعل کا وزن،
جب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی کثرت کی جانب اشارہ کرنا ہو. اب دیکھیں کس انداز میں خدا نے لفظ استعمال کیا. پہلی بات تو یہ وزن فعال کہ جس کے وزن پہ کوثر ہے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی بہت زیادہ کثرت کی جانب اشارہ کرنا ہو. پھر خود اس وزن کے اندر ڈھالا حروف کا سارا کو جو کہ خود کثرت کے اوپر دلالت ہے. جب کہنا ہو کوئی چیز بہت زیادہ تو انسان کہتا ہے کثیر. اس لفظ کثیر کے مادے کو فعال کے وزن پہ ڈھال دیا، یعنی جو پہلے ہی اپنے معنی کے اندر کثرت رکھتا ہے اس کے اندر مزید تاکید پیدا کی کہ بہت زیادہ ہے. تو یعنی خدا اس کو شمار کرنے میں کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو انتہائی زیادہ ہے، انتہائی زیادہ اپنے مادے کے اعتبار سے، اور پھر لفظ وزن فعال کے اندر اس کو ڈالا. اب یہاں پہ سوال یہ کہ کوثر سے مراد کیا ہے، وہ کون سی شے ہے جو بہت زیادہ ہے کہ جس کو کثیر سے بھی کہا جا رہا ہے اور وزن فعال کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں مختلف روایات ہیں جو مختلف انداز سے اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیونکہ مشکل کیا ہے، آیت کے اندر بیان نہیں کیا وہ شے کیا ہے. آیت کے اندر بس اشارہ ہے کہ ایک شے عطا کی ہے جو بہت زیادہ ہے، جو کم نہیں ہے، لیکن وہ شے کیا ہے یہ آیت نے اشارہ نہیں کیا. لہٰذا اس کے اوپر مفسرین کا ایک طویل کلام ہے جو دکھائی دیتا ہے اور بڑا اختلاف دکھائی دیتا ہے. حتیٰ بعض ایک نے کہا کہ یہاں پہ 15، بعض ایک نے کہا 23 اقوال ہیں جو دکھائی دیتے ہیں. بعض ایک نے کہا خیر کثیر ہے، بعض ایک نے کہا کہ اس سے مراد علم نبی ہے، بعض ایک نے کہا کہ قرآن ہے، بعض ایک نے کہا کہ توحید ہے، اور طویل کلام. لیکن روایات کے اندر 2 معنی دکھائی دیتے ہیں اور ایک تیسرا معنی ہے جو اس کے سیاق سے ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کہ ظاہر آیت ہے. پہلے ان معنی کو پیش کرتے ہیں جو روایات سے ہیں. روایات کے اندر جو معنی دکھائی دیتا ہے وہ کہ نہر فی الجنہ، کوثر سے مراد کیا ہے، جنت کی ایک نہر ہے جو جنت کے اندر موجود ہے. اور اسی سے ایک معنی اور جو دکھائی دیا وہ کیا کہ رسول کی شفاعت کرنا، اس سے مراد ہے کوثر سے. یہ دونوں معنی روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور کس انداز میں روایت ہیں کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوثر کے بارے میں جب بیان کیا کہ نہر فی الجنہ آتہ اللہ نبیہ عوضا من ابنہ، کہ نہر سے مراد کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کو اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا، اور یہ وہ نہر ہے کہ جو اللہ نے رسول کے بیٹے کے عوض میں اللہ کو عطا کی. ایک معنی یہ. ایک معنی یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سے سوال کیا مولا کائنات نے، اور سوال کیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بیان کیا نہر اکرمنی اللہ بہ، یہ نہر ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے کرامت عطا کی ہے، جس نہر کے ذریعے سے. پھر مولا کائنات نے مزید سوال کیا کہ فنعتہ لنا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول اس نہر کی ذرا توصیفات کو بیان کریں، اس کی صفات کو بیان کریں. تو فوراً جو ہے اللہ کے رسول نے اس کی صفات کو بیان کی. کہا نعم یا علی الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی، یہ ایک نہر ہے کہ جو عرش الہی کے نیچے بہہ رہی ہے. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. احلا من العسل، یہ جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. الین من الزبد، اور مکھن سے زیادہ اس کے اندر جو ہے ملائم ہے، مکھن سے زیادہ ملائمت اس کے اندر موجود ہے. حصاہ زبر جد والیاقوت والمرجان، جس طریقے سے نہر ہوتی ہے نہر کے گرد پتھر ہوتے ہیں، تو اس کے گرد پتھر کیا ہیں، کن پتھروں سے گھری ہوئی ہے. تو بیان کیا کہ یاقوت ہے اس کے اندر، مرجان ہے، زبرجد ہے اس کے اندر، یہ تمام پتھر موجود ہیں. حشیشتہ الزفران، اس کی مٹی کیا ہے، مٹی جو ہے زفران کی مٹی ہے. تربت المسک، کہ اس کے اندر سے خوشبو کیسی آئے گی، اس کی مٹی میں سے جو ایسے مشک کی خوشبو آ رہی ہو، مشک جو کہ انتہائی قیمتی ترین خوشبو ہے. قواعدہ تحت العرش عز وجل، اس عرش اللہ عز وجل، اس کے جو پلرز ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سورہ ہمیں کوثر کا معنی ہے. پھر بیان کیا یا علی ان ھذا النہر لی ولک ولمحبیک من بعدی، اے علی یہ نہر کس کے لیے، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے آپ کے بعد، میرے بعد. اسی طریقے سے
اور بھی ہمیں روایت دکھائی دیتی ہیں کہ یہ نہر کی جب رسول نے توصیفات کی تو کس انداز میں اس کے فضائل بیان کیے کہ علیہ 12,000 شجر، یہ نہر ہے، اس کے گرد 12,000 درخت ہیں. اور ان درخت کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ فما حبت الريح، جب ہوا چلتی ہے تو فما من شجرۃ ولا غضن الا وهو احلى صوت من الاخر، کہ جب ہوا چلتی ہے تو انتہائی خوبصورت قسم کی آواز ہے کہ ہر شاخ میں سے ایک ایسی آواز آتی ہے جو دوسری شاخ سے بڑھ کے ہے، یعنی ہر شاخ، ہر پتا ایک انتہائی خوبصورت آواز پیدا کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں آواز کتنی شیریں ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ آواز کہ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ لَا يَمُوتُوا، اگر اللہ نے اہل جنت کے اوپر یہ نہ لکھا ہوتا کہ مرنے والے نہیں ہیں تو لَمَاتُوا فَرْحًا مِنْ شِدَّةِ حَلَاوَةِ تِلْكَ الْأَصْوَاتِ، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ تمام کے تمام اہل جنت اس کی آواز کی شیرینی سے مر جاتے، اس آواز کی خوشی سے یہ تمام کے تمام دم توڑ دیتے کہ اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے. اس طریقے سے جب ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر یہ آواز آتی ہے. اور اس روایت میں بیان کیا ہوا لی ولک ولفاطمہ والحسن والحسین ولیس لأحد فیہ شیء، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ علی میرے لیے ہے، اے علی یہ آپ کے لیے ہے، یہ حسن و حسین فاطمہ سلام اللہ علیہ ان تمام کے لیے ہے، اور کسی اور کے لیے اس کے اندر کوئی شراکت نہیں ہے. اس انداز سے ہمیں نہر کی توصیفات دکھائی دیتی ہے. انا اعطیناک الکوثر، ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ایک معنی جو کوثر کا دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر وہ یہ، اور ایک دوسرا معنی کہ جو ظاہر آیت ہے، اور ممکن ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں کیونکہ کوثر جنت میں ہے، دنیا میں اللہ کے رسول کے لیے والا تحفہ ہو جو ہمیں ظاہر آیت سے دکھائی دیتا ہے. اور وہ کون سا معنی ہے؟ وہ ہے نسل رسول، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حتیٰ یہ معنی علماء اہل سنت نے بھی لکھا. یہ وہ معنی ہے کہ نہ صرف مفسرین تشیع یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ علماء اہل سنت بھی یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ظاہر آیت ہے. اور وہ کیسے کہ آخری آیت ان شانئک هو الابتر، پہلی بات تو قرینہ کب ہے کہ جب اللہ کے رسول کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کا طعنہ دیا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں خداوند متعال جواب دے رہا ہے ایک. اور دوسرا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ جو آپ کو دشمن ہیں، جو آپ کے بغض رکھنے والے ہیں وہ ابتر ہیں، وہ مقطوع النسل ہیں. یعنی اس سیاق سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایسی شے ہے کہ جو نسل رسول کے مقام پہ ہے اور جو رسول کا زندہ معجزہ ہے. اور اس آیت کی زندہ تطبیق ہے کہ جو رسول کو ابتر کہنے والے تھے عاص ابن وائل اور کفار مدینہ، کفار مکہ، یہ تمام کے تمام ختم ہو گئے، آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے. وہ کہ جو 10 بیٹے رکھنے والے تھے ان کے بیٹوں کے اندر خدا نے برکت قرار نہیں دی، ان کے بیٹے بھی واصل جہنم ہو گئے، یہ خود بھی واصل جہنم ہو گئے. آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں فلانی کی نسل سے ہوں. لیکن اسی کے مقابلے میں رسول کہ جن کی ایک بیٹی سے نسل چلی، جن کے ہاں عرب کے اندر بیٹی سے نسل بھی شمار نہیں کی جاتی تھی، بیٹی سے نسل چلی، اور آج اس مرحلے پہ نسل پہنچ گئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی سادات کی جو نسل فاطمہ میں سے ہو رسول کی نسل سے ہوگا اور اس بات پہ فخر کرتا ہوگا میں نسل رسول سے ہوں، اس بات کا کھلا اعلان کرتا دکھائی دیتا ہوگا. تو یہ زندہ معجزہ ہے اللہ کا، کس انداز سے بیٹی سے نسل چلائی لیکن ایسی برکت قرار دی کہ دنیا بھر میں رسول کی نسل ہو گئی. اور وہ جو سمجھتے تھے کہ بیٹوں سے نسل چلنے والی ہے ان کی نسل تباہ ہو گئی، ان کے نام لیوا نہیں ہے، نام مٹ گیا دنیا میں ان کا. یہاں سے ہمیں ایک پیغام بھی ملتا ہے اور وہ یہ کہ امر الہی کے اندر ظواہر کو نہ دیکھیں، امر الہی کے اندر یہ دیکھیں خدا کی چاہت کیا ہے، خدا کا فیصلہ کیا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے آپ کو کوئی بڑی شے دکھائی نہ دے رہی ہو، ظاہری اعتبار سے آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہو کہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس بات کے اوپر یقین رکھے کہ جہاں خدا کی برکت ہوتی ہے وہاں معنی جو ہے وہ مختلف انداز سے تبدیل ہو جاتا ہے.
تو برکت الہی پہ یقین رکھیں، برکت الہی کے اوپر برکت الہی کی دعا کریں۔ بعض اوقات زیادہ رزق مانگتے ہیں لیکن اس رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، بعض اوقات کم رزق ہوتا ہے لیکن اس رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ وہ زیادہ رزق ہوتا ہے نہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے نہ اس کی بیماری کو دور کرتا ہے، لیکن یہ کم رزق ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی ذات کے اندر جو ہے خیر و برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ ذوات ہیں رسول اور نسل رسول سے آنے والی ائمہ علیہم السلام، اور خاص کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جن کی ذات کے اندر خدا نے اس انداز سے برکت قرار دی ہے کہ ہمیں دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی برکت بھی ایک ذات کے اندر ہو سکتی ہے، کہ ان کے افعال کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر، ان کے افعال کے اندر خدا نے خیر و برکت قرار دی ہے۔ پس ان کے وزن کو کسی اور سے موازنہ نہ کیا جائے اس اعتبار سے کہ انہوں نے یہ کام کیا فلانے نے بھی یہ کام کیا، نہیں، ان کے کام کے اندر ایک خاص برکت ہے جو دنیا میں کسی اور کے لیے خداوند متعال نے قرار نہیں دی۔ تو خاص یہ برکت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، خاص کر جناب سیدہ کے لیے ہے، کہ جس کا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ مختصر ترین عمر ہے، بعض ایک روایت کے مطابق 18 سال، بعض ایک کے مطابق انتہائی مختصر عمر، لیکن اس کے اندر جس انداز سے رسول کے پیغام کو آگے بڑھایا اور جس انداز سے امیر کائنات کی ولایت کا دفاع کیا، آج تک وہ دفاع موجود ہے ہمارے سامنے، اور آج تک لوگ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں کس بنا پہ؟ اس جناب سیدہ کی دفاع کرنے کی بنا پہ خدا نے اس انداز سے برکت قرار دی ہے، اور پھر نسل جناب سیدہ کے اندر برکت کس انداز سے خدا نے قرار دی۔ پس اے حبیب، جب یہ تحفہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے اور یہ عظیم نعمت آپ کو عطا کی جا رہی ہے، جیسا بیان کہ ممکن ہے دونوں معنی ہوں، ظاہر آیت بھی ہے اور تعویل آیت بھی ہے۔ ان دنیا کے اندر نعمت کیا ہے؟ جناب سیدہ کی ذات۔ جنت کے اندر نعمت کیا ہے؟ وہ کوثر، نہر کوثر۔ تو اس نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دیکھیں خود یہ خطاب جو ہے رسول سے ایک بڑی بات ہے، یعنی وہ رسول کہ جس کے لیے جب خطاب الہی ہوتا ہے تو مختلف انداز ہیں، انتہائی لین خطاب ہوتا ہے، انتہائی نرم لہجہ ہوتا ہے کہ فَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، حبیب رات کو قیام کریں لیکن کم کریں تھوڑا، اب بہت قیام کرتے ہیں، اس انداز سے خطاب الہی۔ لیکن اس مقام پہ کیا ہے؟ اس مقام پہ کیا ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، قربانی پیش کریں رب کے لیے۔ اور خود یہاں پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ربی کا جو کلمہ استعمال کیا خود رحمت الہی کی جانب اشارہ، کہ ربی کا معنی کیا ہے؟ ربی کا یعنی کہ جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا پالنہار ہے، جو آپ کا پالنے والا ہے، جو آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ رب یعنی ضروریات کو پورا کرنے والا، جو مربی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کریں۔ اب یہاں پہ فصل سے کون سی نماز مراد ہے اور وَانْحَرْ سے کون سی قربانی مراد ہے، اس کے اندر مختلف مفسرین میں کلام دکھائی دیتا ہے۔ ایک نہج یہ ہے جو کہتی ہے کہ صلی سے مراد صلاۃ عید قربان ہے، یعنی عید ضحیٰ کی نماز ہے، وَانْحَرْ سے مراد جو ہے وہ قربانی ہے جو عید ضحیٰ کے دن پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا معنی جو روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ بالکل مختلف معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے جو تعبیل آیت ہے، جو حقیقت آیت ہے، وہ کیا کہ یہاں پہ وَانْحَرْ سے مراد قربانی نہیں ہے، گو کہ ظاہری معنی وَانْحَرْ کا معنی ہوتا ہے قربان کرنا، یعنی اونٹ کو جب قربان کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نحر کرنا۔ اس آیت کے اندر ظاہری معنی کیا کہ نحر کیا جائے، لیکن حقیقی معنی کیا، تعبیل آیت کیا ہے جو پلٹتی حقیقی معنی کی جانب، حقیقت مراد الہی کیا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے نحر کرنا اور قربانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ نماز کے موقع پہ جب کھڑے ہوں تو بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اس انداز سے بلند کریں۔ اور یہ معنی کہاں سے نکلا؟ روایات کے اندر بھی ہے، اور عربی کے اعتبار سے کہاں سے نکلا؟ نحرہ کا ایک معنی جیسا پیش کیا قربانی کرنا، اور دوسرا معنی ہے دو چیزوں کا مد مقابل آنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا۔ پس اس ذیل میں کئی روایتیں، مثال کے طور پہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسبق ابن نباتہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ مبارکہ کوثر، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا جبرائیل سے، یا جبرائیل ما هذه النحیرہ التي امرنی بہ ربی، اے جبرائیل یہ کون سی قربانی ہے جس کے بارے میں خداوند متعال مجھ سے طلب کر رہا ہے، امر دے رہا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، یا محمد انہا لیست نحیرہ، اس سے مراد قربانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ولیکنہا رفع العید فی الصلاۃ،
نماز میں ہاتھوں کا بلند کرنا اس سے مراد ہے، یعنی جس طریقے سے تکبیر میں انسان ہاتھ کو بلند کرتا ہے، دونوں ہاتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس انداز سے بلند ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ پھر اگلی آیت ان شأنہ کا هو الابتر، کہ یقین آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ شأنہ نکلا ہے شأنہ کے مادے سے، شنعان کے مادے سے، جس کا معنی کیا ہے؟ عداوت اور دشمنی رکھنا۔ بس آپ کا دشمن کون ہے؟ وہ ابتر ہے۔ شانی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آپ سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ ابتر ہے۔ ابتر کا معنی جیسے ابتدا میں پیش کیا وہ کہ جس کی نعوذ باللہ من ذالک دم کٹی ہو۔ تو آپ کا دشمن انہوں نے آپ کو تانا دیا تھا، اللہ نے انہی الفاظ سے ان کو تانا دیا اور حقیقت کو بیان کیا۔ یہ تو صرف تانا دے رہے تھے، اللہ کے رسول کا جب جواب دیا اور خدا نے جواب دیا تو اب صرف تانا نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت کو بیان کیا کہ آپ کا دشمن ہے جو ابتر ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو عظمت نبی کے اوپر بھی دلیل ہے اور عصمت نبی کے اوپر بھی۔ عظمت نبی کے اوپر کیسے دلیل؟ کہ جو آپ کے مقابل میں آنے والے ہیں وہ ابتر ہے، آپ کو نے جس کو کوثر عطا کیا گیا تو خود آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ جب بھی دینے والا ہوتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور خدا کی شان بہت زیادہ ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی شان کے مطابق دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بچے کو تحفہ دے تو ایک معمولی تحفہ دے گا، لیکن ایک ملک کا پریزیڈنٹ ایک دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو تحفہ دے تو یہاں پہ تحفے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب اعطا ہے اللہ کی جانب سے کہ جو خود بعظمت ہے، اس کو اپنی عظمت کا لحاظ رکھنا ہے، رسول کے لیے جن کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، بس لہٰذا ایسا تحفہ قرار پانا چاہیے کہ جو دونوں کی عظمتوں کو ادا کرتا ہو، حق کو ادا کرتا ہو۔ لہٰذا ہمیں اس انداز میں اس کا معنی دکھائی دیتا ہے خود عظمت رسول کے اوپر۔ پھر دوسرا معنی کہ یہاں جو ہے وہ خود نبوت کے اوپر دلیل ہے، عصمت اور نبی کے اوپر، نبوت رسول کے اوپر اور نبی کی عصمت کے اوپر۔ اور وہ کس انداز میں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جیسا پیش کیا کہ تمام فصحائے عرب بہترین کلام کہنے والے اس کا جواب نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کلام جو ہے وہ رسول کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خدا ہے جو اس کلام کا نازل کرنے والا ہے۔ وَإِلَّا اگر کوئی شخص ایسا کلام لکھنے والا ہوتا، یہ بشر کا کلام ہوتا تو کوئی بھی لکھ لیتا، لیکن نہیں لکھ پائے۔ ان کے ذہن میں ایک عجیب قسم کا تعجب تھا اس کلام کو دیکھ کے، اور کہتے دکھائی دیتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کلام بشر لکھے۔ ایک معنی۔ دوسرا، کس انداز سے رسول کی حقانیت کے اوپر دلیل ہے کہ ابھی ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نعمت ابھی ظاہری طور پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، جن کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول کے اوپر اس موقع پہ ان نعمتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ نعمتیں ابھی آنے والی، ابھی آئی نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ پس یہ مستقبل کی خبر دینا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ حق ہے، جو کلام، یہ حق کلام کرنے والے ہیں۔ بس لہٰذا اس سورہ کے اندر نگاہ ڈالیں تو 3 پیشن گوئیاں ہیں، 3 مستقبل کی خبر ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ اگرچہ لفظ ماضی کا ہے، انا اعطینا کا لفظ ہے، اعطینا یعنی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن دلالت کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ مستقبل کے اوپر، کہ ہم نے ایک ایسی نعمت آپ کو عطا کریں گے جو مفسرین اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ صیغہ ماضی بعض اوقات مضارع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور مضارع کے معنی کے اندر تاکید مزید ہو جاتی ہے، یعنی حتمی معنی ہو جاتا ہے، ایسا کہ کوئی ہم نے عطا کر دیا، اس انداز سے معنی ہو جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہ کہ مستقبل میں آپ کو ایک کوثر عطا کیا جائے گا جو کہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، جو کہ جنت میں نہر بھی ہے۔ اور بعض ایک مفسرین نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ خیر و برکت کے اندر فتوحات بھی شامل ہے جو اللہ کے رسول کو نصیب ہوئیں۔ دوسرا، اس کے اندر جو پیشن گوئی کی گئی، جس مستقبل کی خبر دی گئی کہ آپ بے اولاد نہیں رہیں گے، آپ کی نسل چلے گی، اور اس انداز سے نسل چلے گی کہ کثیر نسل ہوگی، اور جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ رسول کی کس انداز سے کثیر ترین نسل ہے۔ اور تیسری پیشگوئی جو کی گئی وہ یہ کہ آپ کی نسل، آپ کے دشمن جو آپ کو طعنہ دینے والے ہیں وہ ابتر ہوں گے، وہ مقتول نسل ہوں گے، جیسا آج ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو رسول کو طعنہ مارنے والے تھے ان کا آج نام و نشان دکھائی نہیں دیتا، ان کی نسل دکھائی نہیں دیتی، مٹ گئی وہ نسلیں جو رسول کو طعنہ دینے والی تھی۔
اور یہ پیش گوئی تھی جو اس سورہ کے اندر کی گئی۔ بس اس سورہ کے مطالب کا خلاصہ کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جواب دیا جا رہا ہے کفار کے اعتراض کا، جن کا بنیادی طور پہ اعتراض یہ تھا کہ اے رسول آپ کا پیغام نہیں آگے بڑھے گا، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور اس انداز میں خدا نے جواب دیا کہ رسول کا پیغام بھی بڑھے گا اور رسول کی نسل بھی آگے بڑھے گی۔ اور جو ان کا بنیادی ترین اعتراض تھا اور جن کو ان کی بنیادی ترین جس چیز کی خوشی ہو رہی تھی وہ کہ رسول کا پیغام بس اب یہیں تک محدود رہ جائے گا، تو خدا نے اس انداز سے نسل جناب سیدہ کو قرار دیا کہ یہی وہ نسل ہے کہ جس نے رسول کے پیغام کو بچایا بھی ہے، رسول کے دین کو بھی بچایا، رسول کے نام کو بھی بچایا اور رسول کے پیغام کو بھی آگے پہنچایا۔ تو کوثر کا معنی اس اعتبار سے بھی بہت واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ نسل ہے اور یہ وہ اولاد رسول ہے کہ جس نے رسول کے پیغام کو حیات عطا کی۔ اور جیسا کفار سمجھتے تھے کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب پیغام اور مشن دھرا کا دھرا رہ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ خود یہ رسول کی جانشین تھے کہ جنہوں نے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے آگے بڑھایا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان ائمہ علیہم السلام سے توسل کرنے کی، اپنی حاجات کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں ذات کوثر سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما، شفاعت نصیب فرما، ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔